السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام اجیتا ہے۔ میں پیدائشی ہندو تھی، مسلمانوں سے سخت نفرت کرتی تھی۔ ہمارے گھر کے قریب ایک بوڑھا موچی رہتا تھا، لوگ اس سے جوتے مرمت کراتے۔ بوڑھا اکثر اپنے لب ہلاتا رہتا، نہ جانے وہ کیا پڑھتا۔ ایک دن کالج سے واپسی پر میں بوڑھے کے پاس سے گزری تو اس کی آواز سن کر میری آنکھیں برس پڑیں، اور اگلے ہی دن میں نے اپنے گھر میں یہ اعلان کر دیا کہ اجیتا نے اسلام قبول کر لیا۔ موچی قرآن پڑھتا رہتا تھا، اس کی تلاوت نے اجیتا کی زندگی بدل دی۔ یقیناً قرآن دلوں پر اثر کرتا ہے۔ دوپہر کا وقت تھا، بازار میں اس قدر رش تھا کہ میرا وہاں سے گزرنا مشکل ہو گیا تھا۔ میرا گھر بازار کے درمیان میں ہی واقع تھا۔ جب بھی مجھے اسکول جانا ہوتا تھا، مجھے اس بازار میں سے ہی گزرنا پڑتا تھا۔ بہت زیادہ گرمی ہونے کی وجہ سے ہندو تاجر اپنی دکانوں کے شٹر گرا کر بیٹھتے تھے۔ ایک دن میری نظر اچانک ایک موچی پر پڑی تھی جو چمڑے کے جوتے کے تلے کے نیچے دھاگا ڈال رہا تھا۔ اس کے کپڑے پرانے اور چہرہ جھریوں سے بھرا ہوا تھا۔ وہ کافی ضعیف اور کمزور دکھائی دے رہا تھا، پھر بھی وہ کام کر رہا تھا۔ اس کے ساتھ اس کا بیٹا بھی بیٹھا اس کی کام میں مدد کر رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سا سکون تھا، ایک انوکھا سا اطمینان تھا، اور اس کے لب مسلسل ہل رہے تھے، یعنی زیر لب وہ کچھ پڑھ رہا تھا، لیکن یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا پڑھ رہا ہے۔ میں جب بھی اس کے پاس سے گزرتی تھی، میرے ماتھے پر بل پڑ جاتے تھے، کیونکہ وہ شخص میری توجہ اپنی جانب کھینچ لیتا تھا۔ مجھے ایسا محسوس ہوتا تھا کہ جیسے کوئی انجانی طاقت مجھے اس کی جانب کھینچ رہی ہو۔ ایک دن جب میں اپنی دوست کے ساتھ واپس گھر آ رہی تھی، میں نے اپنی دوست سے کہا تھا کہ پتہ نہیں یہ شخص کیا پڑھتا رہتا ہے، ہر وقت ہی بڑبڑاتا رہتا ہے۔ میری بات سننے کے بعد میری دوست سنیہا نے ہنستے ہوئے کہا تھا کہ چھوڑو یار، تم تو ہر مسلمان کو اپنا دشمن سمجھتی ہو، کسی کو تو بخش دیا کرو، ہر مسلمان کو اپنا دشمن نہ سمجھا کرو، کوئی بھی مسلمان دشمن نہیں ہوتا۔ میں نے اسے تیزی سے جواب دیا تھا کہ ہاں، سمجھتی ہوں میں انہیں دشمن۔ انہوں نے ہماری زمینوں پر قبضہ کر لیا تھا، ہمارے ملک کو لوٹنے کے ساتھ ساتھ انہوں نے ہمارے مندروں کو بھی، ہماری عبادت گاہوں کو بھی توڑ دیا تھا۔ میرا باپ ایک بہت بڑا کپڑوں کا تاجر تھا، وہ مسلمانوں کے بہت ہی خلاف تھا۔ جب کبھی بھی مسلمانوں کے بارے میں گفتگو ہوتی تھی، وہ ان کے خلاف ہی بات کرتا تھا، جس کی وجہ سے بچپن سے ہی میرے دل میں مسلمانوں کے خلاف نفرت بیٹھ گئی تھی، جو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مزید بڑھتی گئی، مزید اس میں اضافہ ہوتا گیا، کوئی کمی نہ آئی۔ میرا باپ میرے بھائی کو سمجھاتے ہوئے ہمیشہ کہتا تھا کہ جب کبھی بھی کوئی مسلمان دکان پر آئے تو کپڑوں کی قیمت بڑھا دینا، وہ ہمارے بہت بڑے دشمن ہیں، اس لیے انہیں کبھی بھی فائدہ نہ ہو پائے، ورنہ وہ ہمارا مقابلہ کرنا شروع کر دیں گے۔ میں نے نہ ہی اسکول میں کبھی کسی مسلمان لڑکی سے بات کی تھی، اور نہ ہی میرے گروپ میں
کالج میں کوئی مسلمان لڑکی شامل تھی۔ ایک دن میں دوپہر کے وقت تھکی ہاری کالج سے واپس آ رہی تھی۔ گرمی کی وجہ سے میرا برا حال تھا۔ گلی میں پہنچ کر میں تھک ہار کر رک گئی تھی۔ میرے سامنے ہی وہ بوڑھا موچی بیٹھا اپنے کام میں مشغول تھا۔ اپنے کام میں ایسا مگن تھا کہ اسے ارد گرد دیکھنے کا کوئی بھی وقت نہیں تھا، صرف سر جھکائے اپنا کام کر رہا تھا۔ اس کے سامنے ہی ایک لوہے کا ڈبہ تھا جس پر چیزیں رکھ کر وہ جوتوں کی سلائی کر رہا تھا۔ اس کے ساتھ ہی ایک پانی کی بوتل بھی پڑی تھی جس میں سے وہ وقتاً فوقتاً پانی پی رہا تھا۔ اچانک ہی اس موچی نے اپنا سر اٹھایا تھا اور اس کی نظر مجھ پر پڑی تھی۔ جو ہی میری نظریں اس موچی سے ٹکرائی تھی، میں نے اپنی کتابوں کو اٹھا کر چلنا شروع کر دیا تھا۔ وہ موچی زیر لب کچھ پڑھ رہا تھا۔ اس کے الفاظ اتنے نرم اور گہرے تھے کہ وہ میرے دل پر اثر کر رہے تھے۔ میرے قدم ایک لمحے کے لیے خود بخود رک گئے تھے۔ میں جھنجھلا کر بڑبڑائی تھی کہ پتہ نہیں کسی منحوس کی آواز ہے۔ کون سا منحوس ہے جس کی یہ آواز ہے؟ اور میں نے تیز تیز قدموں سے گھر کی جانب بڑھنا شروع کر دیا تھا۔ اس موچی کی دکان گھر سے تھوڑے ہی فاصلے پر تھی۔ اگلے دن جب میں دوبارہ اسی راستے سے گزری تو صبح ناشتہ نہ کرنے کی وجہ سے میرا برا حال تھا۔ جیسے ہی میں موچی کی دکان کے سامنے سے گزری تھی، اچانک میری آنکھوں کے نیچے اندھیرا چھا گیا تھا اور میں وہاں پر بھوک کی شدت کی وجہ سے بے ہوش ہو کر گر پڑی تھی۔ مجھے گرتے ہوئے دیکھ کر وہ موچی جلدی سے پانی کی بوتل لے کر میری جانب بڑھا تھا اور اس نے میرے منہ پر پانی چھڑکتے ہوئے کہا تھا کہ بیٹی ہوش میں آ جاؤ۔ اس موچی نے کچھ پڑھنا شروع کر دیا تھا اور کافی دیر کچھ پڑھنے کے بعد اس نے مجھ پر دم کیا تھا، جس کی وجہ سے مجھے تھوڑی ہی دیر بعد ہوش آ گیا تھا۔ جو ہی میں نے اپنی آنکھوں کو کھولا تھا، مجھے وہ موچی اپنی جانب جھکا ہوا دکھائی دیا تھا۔ مجھے ہاتھ مت لگانا، میں چلائی تھی، جس کی وجہ سے اس موچی کے چہرے کا رنگ ایک لمحے میں ہی اڑ گیا تھا۔ وہ تو میری مدد کر رہا تھا، میری ہیلپ کر رہا تھا، لیکن میں نے ہی اسے غلط سمجھ لیا تھا۔ بیٹی میں نے تو تمہیں صرف پانی دیا ہے، تم بے ہوش ہو چکی تھی، اس بوڑھے نے نرمی سے مجھ سے کہا تھا۔ میں نے اس سے لرزتی ہوئی آواز میں پوچھا تھا کہ ابھی ابھی تم نے کیا پڑھا تھا؟ اس بوڑھے موچی نے مسکراتے ہوئے جواب دیا تھا کہ اللہ تعالی کا کلام قرآن مجید۔ اس کی بات کو سننے کے بعد میرے دل میں ایک خوف بیٹھ گیا۔ میں فوراً سے اٹھی تھی اور بھاگتی ہوئی میں اپنے گھر کی جانب چل پڑی تھی۔ اس رات بے چینی کی وجہ سے مجھے نیند نہ آئی تھی اور میں کروٹیں بدلتی رہی تھی، کیونکہ مجھے بالکل بھی سکون محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ مجھے عجیب سی الجھن محسوس ہو رہی تھی اور میرا ذہن بار بار اس بوڑھے موچی کی جانب جا رہا تھا۔ اگلے دن جب میں کالج جا رہی تھی تو وہ موچی پھر سے کام میں مشغول تھا۔ اپنے معمول کے مطابق، اپنی روٹین کے مطابق میں چند لمحے رک کر اس کو دیکھتی رہی تھی۔
اور پھر میں کالج کی جانب چل پڑی تھی۔ کالج میں بھی میں گم سم بیٹھی رہی تھی اور مجھے بار بار وہ الفاظ یاد آ رہے تھے جو اس بوڑھے موچی نے مجھ پر دم کرتے وقت پڑھے تھے۔ مجھے ان الفاظوں کو یاد کرتے ہوئے بہت سکون محسوس ہو رہا تھا، بہت اطمینان محسوس ہو رہا تھا۔ جب میں کالج سے واپس گھر جا رہی تھی تو بوڑھا موچی پھر کچھ پڑھ رہا تھا۔ میں رک کر اس کے الفاظوں کو، اس کی باتوں کو سننا چاہتی تھی، لیکن پھر مجھے یاد آ گیا تھا کہ مسلمان تو ہمارے دشمن ہیں، اس لیے میں گھر چلی آئی تھی۔ جب میں گھر پہنچی تھی تو ماں نے مجھ سے پوچھا تھا کہ بیٹی تم آج اتنی خاموش کیوں ہو؟ پتہ نہیں ماں، آج بہت زیادہ تھک چکی ہوں اور مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ جیسے مجھے بخار ہو رہا ہو۔ میں نے تھکے ہوئے انداز میں ماں کو جواب دیا تھا اور میں نے آرام کرنے کی غرض سے اپنے کمرے کا رخ کیا تھا۔ میرے اندر ایک بے نام سا اضطراب جاگ اٹھا تھا جو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مزید بڑھتا جا رہا تھا، جس کی وجہ مجھے معلوم نہ تھی۔ میرا دل بار بار اس بوڑھے موچی کی تلاوت کی جانب کھینچ رہا تھا۔ یہ میرا روز کا معمول بن چکا تھا، میرا ڈیلی کا معمول بن چکا تھا کہ کالج سے واپسی کے وقت میں رک کر اس موچی کی تلاوت کو سنتی تھی، اور جب تک میں اسے نہ سن لیتی مجھے بالکل بھی سکون اور اطمینان محسوس نہ ہوتا تھا۔ ایک دن میں نے اپنے سر کو جھٹک کر کہا تھا کہ یہ لوگ تو ایسے ہی لوگوں پر جادو کرتے ہیں، اور میں تیزی سے آگے بڑھ گئی تھی۔ رات کو جب میں بستر پر لیٹی ہوئی تھی تو میں نے دل میں سوچا تھا کہ آخر وہ شخص پڑھتا کیا ہے؟ کیا وہ پڑھتا ہے کہ جو میرے قدم خود بخود رک جاتے ہیں، اور کیوں میرا دل بار بار اس کی جانب کھنچتا ہے؟ لیکن مجھے اپنے سوالوں کا جواب بالکل بھی معلوم نہ تھا۔ اگلے دن جب میں کالج پہنچی تھی تو مجھے کھوئے ہوئے دیکھ کر میری دوست نے مجھ سے کہا تھا کہ تمہیں کیا ہوتا جا رہا ہے؟ خیریت تو ہے، تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے، تم پہلے سے اتنی خاموش کیوں ہو چکی ہو؟ کہیں کوئی مسلمان تو تمہارے خوابوں میں آنا نہیں شروع ہو گیا؟ اس نے مجھے چھیڑتے ہوئے طنزیہ کہا تھا۔ میں نے اس کی بات کو سن کر مسکرانے کی کوشش کی تھی، لیکن میں مسکرا بھی نہ پائی تھی۔ کلاس میں لیکچر کے دوران میں کتاب کھول کر بیٹھی ہوئی تھی، لیکن میں نے کچھ بھی نہ سنا تھا کیونکہ میرا دھیان، میری توجہ اس موچی کی طرف تھی۔ جب کلاس ختم ہوئی تھی تو میں نے جلدی سے اپنا بیگ اٹھایا تھا اور میں نکل پڑی تھی کالج سے۔ مجھے خود کو بھی معلوم نہ تھا کہ میں کہاں پر جا رہی ہوں۔ میرے قدم خود بخود چلتے ہی اس موچی کی دکان کے سامنے پہنچ کر رک گئے تھے۔ اس موچی کے چہرے پر پہلے ہی دن کی طرح سکون تھا، اطمینان تھا۔ اسے دیکھ کر ایسا لگتا تھا کہ جیسے اسے کسی بھی چیز کی کوئی بھی ٹینشن نہ ہو، کوئی غم اور فکر نہ ہو۔ وہ سورہ فاتحہ کی کچھ آیات پڑھ رہا تھا۔ میں پرسکون ہو کر اس کی تلاوت کو سن رہی تھی۔ جو ہی اس نے تلاوت کو ختم کیا تھا، میں نے بے اختیار اس بوڑھے موچی سے پوچھا تھا کہ تم کیا پڑھتے ہو؟
اس بوڑھے نے نظر اٹھا کر میری جانب دیکھا تھا اور اس نے مسکراتے ہوئے کہا تھا کہ بیٹی، میں اللہ کا کلام پڑھتا ہوں، قرآن مجید۔ میں نے اس کی بات کو سننے کے بعد حیرت میں ڈوب کر کہا تھا کہ قرآن؟ میں نے اس بوڑھے سے پوچھا کہ تمہیں اس سب کا کیا فائدہ ملتا ہے جو تم قرآن پڑھتے ہو، جو تم روز اس کی تلاوت کرتے ہو، کیا فائدہ ملتا ہے؟ اس شخص نے میری بات کو سننے کے بعد مسکراتے ہوئے کہا تھا کہ مجھے سکون ملتا ہے، اطمینان ملتا ہے، کیونکہ میرا رب مجھ سے خوش ہوتا ہے۔ جو بھی اس کا کلام سنتا ہے، قرآن کی تلاوت سنتا ہے، اس کی دنیا بدل جاتی ہے۔ میں نے تیز لہجے میں اس سے کہا تھا کہ میں اس سب کو نہیں مانتی، میں ہندو ہوں اور اپنے منتروں پر ہی یقین رکھتی ہوں، میں ان سب باتوں کو بالکل بھی نہیں مانتی۔ موچی نے میری بات سننے کے بعد ایک لمبی سانس کھینچی تھی اور اس نے کہا تھا کہ بیٹی، تمہاری اپنی مرضی، کبھی فرصت سے تم سن لینا، ٹائم نکال کر اطمینان سے سن لینا، تمہارا دل خود بخود ہی مان جائے گا۔ میں نے اس کی بات سننے کے بعد بھاگتے ہوئے اپنے گھر کا رخ کیا تھا، تیزی سے اپنے گھر چلی گئی تھی۔ مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے وہ بوڑھا شخص مجھ پر کوئی جادو کر رہا ہو، کیونکہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ میری دلی حالت بدلتی جا رہی تھی۔ ایک رات جب میں چارپائی پر لیٹی ہوئی تھی تو میرا دماغ کہہ رہا تھا کہ وہ بوڑھا شخص جھوٹ بول رہا ہے، لیکن میرا دل کہہ رہا تھا کہ اگر وہ جھوٹا ہے، اگر وہ سچا نہیں ہے تو تمہیں اس قدر سکون اور اطمینان کیوں محسوس ہوتا ہے؟ پھر میں نے اچانک سے موبائل فون کھولا تھا اور میں نے یوٹیوب پر پہلی مرتبہ سرچ کیا تھا کہ قرآن کے معنی کیا ہیں ہندی میں۔ تھوڑی ہی دیر بعد میرے سامنے بہت سی ویڈیوز آ چکی تھی۔ میں نے پہلی پر کلک کیا تھا، ایک نرم آواز گونجی تھی اور وہ شخص عربی میں کچھ پڑھ رہا تھا جس کی مجھے بالکل بھی سمجھ نہ آئی تھی۔ میں نے چند لمحے اپنی آنکھوں کو بند کر کے اس تلاوت کو سنا تھا، اور ابھی میں سن ہی رہی تھی کہ اچانک میری آنکھوں میں سے آنسو نکلنے لگے تھے۔ مجھے بالکل بھی سمجھ نہ آئی تھی کہ میری آنکھوں میں سے آنسو کیوں نکل رہے ہیں، میری آنکھیں نم کیوں ہیں، میری آنکھیں کیوں بھیگ چکی ہیں، کیوں ان سے شبنم کی طرح آنسو گر رہے ہیں۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ میری بے چینی میں، بے قراری میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا، بے چینی بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ میں نے ساری رات اس ویڈیو میں چلتی ہوئی تلاوت کو سنا تھا، جس کی وجہ سے مجھے بہت زیادہ سکون محسوس ہوا تھا۔ جب میں صبح اٹھی تھی تو میں بہت زیادہ پرسکون تھی اور میں مسکرا رہی تھی۔ میری ماں نے مجھے دیکھتے ہوئے کہا تھا کہ بیٹی، آج تو تم بہت خوبصورت لگ رہی ہو۔ میں نے انہیں جواب دیا تھا کہ بس رات کو بہت ہی سکون سے نیند آئی تھی، اطمینان اس لیے محسوس ہو رہا ہے۔ اسی شام جب میں اپنی دوستوں کے ساتھ شاپنگ کرنے کے لیے بازار گئی تھی تو میں نے اپنی دوستوں سے راستہ بدل کر موچی کی دکان کا رخ کیا تھا، اور میں نے اس موچی سے پوچھا تھا کہ تم آج کیا پڑھ رہے ہو؟ میری بات کو سننے کے بعد اس نے مسکرا کر کہا تھا کہ میں آج وہ پڑھ رہا ہوں جسے پڑھتے ہی دلوں میں سکون اتر جاتا ہے، اطمینان اتر جاتا ہے۔ اس نے تلاوت کرنا شروع کر دی تھی۔ اس نے تلاوت کرنے کے بعد مجھ سے کہا تھا کہ بیٹی،
اگر اللہ چاہے تو دلوں کے دروازے خود بخود ہی کھل جاتے ہیں، اور مجھے محسوس ہوتا تھا کہ میرے دل کے دروازے بھی کھل چکے ہیں، کیونکہ میں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس تلاوت کی عادی ہوتی جا رہی تھی، اور جب تک میں اس تلاوت کو نہ سن لیتی مجھے سکون حاصل نہ ہوتا تھا، مجھے اطمینان قلب حاصل نہ ہوتا تھا۔ جب میں نے گھر میں بیٹھ کر پہلی دفعہ سورۃ الرحمن کو سنا تھا تو میں یہ سوچنے پر مجبور ہو گئی تھی کہ پتہ نہیں اس کلام میں کیا جادو ہے۔ میری سوچ بدلتی جا رہی تھی، لیکن گھر کا ماحول بالکل ویسا ہی تھا جیسے پہلے دن تھا۔ مسلمانوں کے خلاف نسلوں سے نفرت چلتی آ رہی تھی، لیکن اللہ تعالی نے میرے دل کو بدل ڈالا تھا۔ میرے گھر میں قرآن مجید کا نام لینا بھی جرم سمجھا جاتا تھا، اور میں نے اس گھر میں چپ کے خاموشی سے قرآن مجید سننا شروع کر دیا تھا، جس کے بارے میں کسی کو بھی معلوم نہ ہو پایا تھا۔ کوئی بھی نہیں معلوم کر پایا تھا کہ یہ قرآن پڑھتی ہے۔ صبح ناشتے کے وقت میری ماں نے مجھ سے کہا تھا کہ بیٹا، آج کل بہت زیادہ تبدیل ہوتی جا رہی ہو، تمہاری تبدیلی کی وجہ کیا ہے؟ میں نے ہچکچاتے ہوئے ماں کو جواب دیا تھا کہ بس ایگزام آنے والے ہیں، امتحان آنے والے ہیں، اس لیے مجھے وقت ہی نہیں ملتا آپ لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کرنے کا۔ لیکن میری بات کو سننے کے بعد میرے باپ نے اخبار کو موڑ کر کہا تھا کہ میں نے کل بھی تمہیں موچی کی دکان کے ساتھ کھڑے ہوئے دیکھا تھا۔ میں نے کافی مرتبہ تم سے کہا ہے، کئی بار تم سے کہا ہے کہ وہاں پر نہ رکا کرو، تم میری بات کو کیوں نہیں مانتی؟ جب لڑکیاں اپنے دماغ میں کچھ ٹھان لیتی ہیں تو وہ بغاوت کرنے لگتی ہیں، تم بھی ان جیسی ہی بن جاؤ گی۔ میرے باپ نے سرخ چہرے کے ساتھ مزید کہا تھا کہ میں نے تمہیں کتنی مرتبہ منع کیا ہے، کتنی بار روکا ہے کہ ان نیچ لوگوں سے دور رہو۔ ہمارے خاندان نے ہمیشہ اپنی عزت بچائی ہے۔ میں باپ کی بات سن کر خاموش رہی تھی، لیکن مجھے ایسا محسوس ہوا تھا کہ جیسے میرے اندر کچھ نہ کچھ ٹوٹ گیا ہو۔ اس رات میں سو نہ پائی تھی۔ میں نے پہلی مرتبہ زندگی میں اذان کی آواز کو توجہ سے سنا تھا، اور جب میں نے یوٹیوب پر اس کا ترجمہ کیا تھا تو اس کا ترجمہ پڑھ کر میں دنگ رہ گئی تھی۔ میں حیران ہو چکی تھی۔ کچھ ہی دنوں کے بعد جب ماں نے میرے فون کو چیک کیا تھا تو وہ چونک اٹھی تھی۔ وہ حیران ہو گئی تھی کیونکہ میرے موبائل کی ساری ہسٹری اسلام کے بارے میں تحقیق سے بھری پڑی تھی۔ ماں کا چہرہ غصے سے لال پیلا ہو گیا تھا، اور اس نے فوراً ہی باپ کو فون ملایا تھا اور میرے باپ سے کہا تھا کہ ہماری بیٹی پاگل ہو چکی ہے، اس کی عقل معاف ہو چکی ہے، وہ اسلام کے بارے میں تحقیق کرتی ہے۔ رات کو انہوں نے مجھے ڈرائنگ روم میں بلایا تھا۔ جب میں وہاں پر پہنچی تھی تو وہاں پر میرے والدین کے ساتھ ساتھ بڑا بھائی بھی بیٹھا ہوا تھا، اور سب بہت غصے میں تھے۔ میں ان کو غصے میں دیکھ کر بہت زیادہ ڈر چکی تھی۔ میرے باپ نے مجھ سے سختی سے پوچھا تھا کہ کیا یہ سب سچ ہے کہ تم مسلمانوں کے مذہب، مسلمانوں کے دین اسلام میں دلچسپی لے رہی ہو؟ میں نے کانپتے ہوئے جواب دیا تھا کہ جی،
میں صرف جاننا چاہتی ہوں، یہ معلوم کرنا چاہتی ہوں کہ قرآن مجید میں جو باتیں ہیں وہ میرے دل کو کیوں چھوتی ہیں۔ چپ رہو، میرے باپ نے میز پر زور سے مکہ مارا تھا، جس سے میں بہت زیادہ ڈر چکی تھی، کیونکہ میں نے اپنی پوری زندگی ان کو اس قدر غصہ کرتے ہوئے نہ دیکھا تھا۔ میرے باپ نے غصے سے کہا تھا، میرے باپ نے طیش میں آ کر کہا تھا کہ ہم ہندو ہیں، ہمارے خون میں پاکیزگی ہے، اور ان کے پاس کیا ہے؟ میں رو پڑی تھی، اور میں نے ان سے کہا تھا کہ وہ لوگ سچے ہیں۔ میرے باپ نے غصے سے ایک زوردار تھپڑ میرے منہ پر رسید کر دیا تھا۔ انہوں نے زندگی میں پہلی بار مجھ پر ہاتھ اٹھایا تھا۔ ماں نے رونا شروع کر دیا تھا۔ بھائی نے غصے سے کہا تھا کہ تمہیں نہیں معلوم، تم نہیں جانتے، اگر کسی کو بھی اس بارے میں معلوم ہو گیا، پتہ چل گیا، تو ہمارا خاندان برباد ہو کر رہ جائے گا، اور کوئی بھی تمہیں زندہ نہیں چھوڑے گا۔ اس لیے تمہاری بہتری اسی میں ہے کہ تم باز آ جاؤ۔ میں روتے ہوئے اپنے کمرے کی جانب چلی گئی تھی۔ مجھے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں، لیکن میں نے پختہ ارادہ کر لیا تھا کہ میں کسی سے بھی نہیں ڈروں گی۔ اگر وہ دین سچا ہے تو میں اس کو قبول کر کے رہوں گی، چاہے یہ لوگ مجھے جان سے ہی کیوں نہ مار دیں، میں اپنی جان کو بھی خطرے میں ڈال دوں گی۔ اگلے صبح میں ان لوگوں سے چھپ کر موچی کی دکان پر گئی تھی۔ میں نے اس سے کہا تھا کہ بابا، میں اسلام قبول کرنا چاہتی ہوں، میں مسلمان ہونا چاہتی ہوں۔ میری بات کو سننے کے بعد وہ کافی حیران ہوا تھا، اور اس نے مجھ سے کہا تھا کہ بیٹا، اتنا بڑا فیصلہ جلدی میں نہیں کیا کرتے، تم پھر ایک مرتبہ سوچ لو، اسلام کو سمجھنے کے لیے وقت لگتا ہے، یہ صرف نام بدلنے کا نہیں بلکہ دل بدلنے کا عمل ہے۔ میں نے جلدی سے کہا تھا کہ میرا دل بدل چکا ہے۔ جب بھی میں آپ لوگوں کو قرآن مجید پڑھتے ہوئے دیکھتی ہوں تو مجھے بہت زیادہ اطمینان اور سکون محسوس ہوتا ہے، اور میں چاہتی ہوں کہ میں بھی قرآن مجید پڑھوں اور اسے اچھی طرح سمجھوں۔ میری بات کو سننے کے بعد وہ بوڑھا موچی آسمان کی جانب دیکھنے لگا تھا، اور اس نے آسمان کی جانب دیکھتے ہوئے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہے ہدایت دے دے اور جسے چاہے گمراہ رکھے، لیکن یہ راستہ بالکل بھی آسان نہ ہوگا۔ تمہیں اپنے ہی لوگوں کے ساتھ لڑنا پڑے گا، اور ہر وقت ان کی مخالفت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اگلی ہی صبح میں نے ماں سے کہا تھا کہ تم بھی اسلام قبول کر لو، تم بھی مسلمان ہو جاؤ۔ میری بات کو سننے کے بعد میرا باپ بھڑک اٹھا تھا، اور اس نے کہا تھا کہ کل سے تم کسی مذہبی اسکول میں جاؤ گی۔ کسی نے تمہارے دماغ میں اپنے ہی مذہب کے خلاف بغاوت کو بھر دیا ہے، سرکشی کو بھر دیا ہے۔ تم ہندو مذہب سے کیوں باغی ہو گئی ہو؟ میرے باپ نے ایک بار پھر مجھ پر ہاتھ اٹھا دیا تھا، جس کی وجہ سے میرے منہ میں سے خون نکلنے لگا تھا، لیکن میں نے اپنے باپ کو کچھ بھی نہ کہا تھا۔ میں نے خاموشی اختیار کر لی تھی۔ رات کو میں چپ چاپ چھت پر چلی گئی تھی، اور میں نے آسمان کی جانب دیکھ کر کہنا شروع کر دیا تھا کہ اے میرے رب، اگر تو سچا ہے تو مجھے بھی ہدایت دے دے،
میں بھی تمہاری راہ پر ہی چلنا چاہتی ہوں، میں صراط مستقیم پر چلنا چاہتی ہوں۔ میں نے اپنی زندگی میں پہلی مرتبہ دعا مانگی تھی، جس کی وجہ سے مجھے بہت زیادہ سکون محسوس ہو رہا تھا، اور مجھے بہت زیادہ خوشی بھی محسوس ہو رہی تھی۔ اگلی صبح میرے چہرے پر بہت زیادہ سکون تھا۔ میرا باپ مجھے دیکھ کر بہت زیادہ حیران ہوا تھا، کیونکہ وہ تو سمجھ رہا تھا کہ میں صبح اٹھتے ہی اس کے پاس معافی مانگنے کے لیے آؤں گی، لیکن جب میں نے اس سے کوئی معافی نہ مانگی تھی تو وہ بہت زیادہ حیران رہ گیا تھا۔ اسے بالکل بھی یہ یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں اس قدر بدل چکی ہوں۔ ایک رات میرے باپ نے مجھے دوبارہ قرآن مجید سنتے ہوئے دیکھ لیا تھا، جس کی وجہ سے انہوں نے مجھے دھکے مار مار کر گھر سے نکال دیا تھا، کیونکہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ میں ان کے خاندان کو مزید بدنام کروں اور ان کے مذہب کی توہین کروں۔ میں گھر سے نکلنے کے بعد اس موچی کی دکان پر گئی تھی۔ وہ بوڑھا موچی مجھے دیکھ کر مسکرانے لگا تھا، اور جب میں نے اسے بتایا تھا کہ میرے باپ نے، میرے گھر والوں نے، میرے والدین نے مجھے دھکے مار مار کر گھر سے نکال دیا ہے، تو وہ بہت زیادہ پریشان ہو گیا تھا۔ اس نے قرآن مجید کی آیات کی تلاوت کرنا شروع کر دی تھی، اور میں جوں ان آیات کو سنتی جا رہی تھی، میرے دل کی دیواریں ایک ایک کر کے ٹوٹتی جا رہی تھی۔ مجھے وہاں پر بیٹھے دیکھ کر میرا بھائی مجھے لینے کے لیے آ گیا تھا۔ اس نے مجھے وہاں پر تو کچھ بھی نہیں کہا تھا، لیکن گھر آ کر اس نے میری بہت زیادہ بے عزتی کی تھی، اور اس نے مجھے برا بھلا کہا تھا، لیکن میں نے اس کی باتوں پر کان نہ دھرا تھا، اور میں نے اس کی باتوں کو ایک کان سے سننے کے بعد دوسرے کان سے نکال دیا تھا۔ ایک دن میں اپنی دوستوں کے ساتھ بازار گئی تھی، اور میں نے ایک مسجد میں سے کافی ساری عورتوں کو نکلتے ہوئے دیکھا تھا۔ میں اپنی ایک دوست کو لے کر مسجد میں داخل ہو گئی تھی۔ وہ میرے ساتھ جانا تو نہیں چاہتی تھی، لیکن میں نے کہا تھا کہ میں دیکھنا چاہتی ہوں کہ یہ کیا کرتی ہیں، یہ عورتیں جو مسجد میں گئی ہیں یہ کیا کرتے ہیں۔ جب میں اپنی دوست کے ساتھ اندر گئی تھی تو کچھ عورتیں قرآن مجید کی تلاوت کر رہی تھیں، اور کچھ عورتیں نماز پڑھنے میں مصروف تھیں۔ کسی نے بھی ہماری جانب توجہ نہ دی تھی۔ اچانک ایک بزرگ نے ہماری جانب دیکھ کر کہا تھا کہ بیٹا، تم لوگ پہلی مرتبہ آئی ہو۔ اس کی بات کو سنتے ہی ہم دونوں وہاں سے نکل آئی تھی۔ اگلے دن میں نے دوبارہ اس مسجد کا رخ کیا تھا، لیکن اس بار میں اکیلی تھی۔ اس بار میں تنہا تھی۔ میرے ساتھ میری سہیلی، میری دوست نہیں تھی۔ مجھے دوبارہ وہی بزرگ عورت نظر آئی تھی، اور میں اس کے پاس چلی گئی تھی، کیونکہ میں کچھ بھی نہیں جانتی تھی، اور مجھے پتہ تھا کہ وہ میری مدد کرے گی۔ وہ عورت قرآن مجید کی تلاوت کرتی رہی تھی، اور میں اس کے ساتھ بیٹھے ہی اس کی تلاوت سنتی رہی تھی۔ میری آنکھوں میں سے آنسو بہنے لگے تھے، اور میں نے زندگی میں پہلی مرتبہ جھک کر سجدہ کیا تھا۔ مجھے ایسا لگا تھا کہ جیسے میری ساری تھکن ختم ہو چکی ہو۔ میں نے چھپ کر اس مسجد میں جانا
اپنا معمول بنا لیا تھا۔ میں دوسری عورتوں کی طرح خود کو چادر میں چھپا لیتی تھی، جس کی وجہ سے کسی کو بھی میرے بارے میں معلوم نہ ہو پایا تھا۔ مسجد میں تمام عورتیں میرے ساتھ محبت سے پیش آتی تھیں، بڑے ہی اخلاق کے ساتھ، بڑے ہی خوبصورت اور پیارے سے انداز سے پیش آتی تھیں۔ ایک دن ایک عورت نے مجھ سے کہا تھا کہ بیٹی، تمہارا نام کیا ہے؟ وہ میرا نام سننے کے بعد حیرانگی سے بولی تھی کہ تم ہندو ہو؟ میں نے اس کی بات کو سنتے ہی اس بات میں سر ہلایا تھا۔ اس نے کافی دیر سوچنے کے بعد میرا نام فاطمہ رکھ دیا تھا۔ مجھے میرا نیا نام بہت زیادہ پسند تھا۔ میں بہت زیادہ خوشی محسوس کر رہی تھی، اور مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے میں بالکل ہی صحیح جگہ پر ہوں۔ لیکن اس دن جب میں مسجد سے نکلی تھی تو مسجد کے دروازے پر ہی میرا بھائی کھڑا تھا۔ اس کو دیکھ کر میں بہت زیادہ ڈر چکی تھی، میں خوف زدہ ہو چکی تھی، لیکن میں نے خود کو بہت جلد سنبھال لیا تھا۔ میرے بھائی نے غصے سے میرا ہاتھ پکڑا تھا اور اس نے مجھ سے کہا تھا کہ تم یہاں پر کیا کر رہی ہو؟ ہمارے خاندان کی عورت کا مسجد میں کیا کام؟ میں نے کپ کپاتے ہوئے بھائی کو بتایا تھا کہ میں اللہ تعالیٰ کا کلام سننے کے لیے مسجد میں آئی ہوں۔ میری بات سننے کے بعد میرے بھائی نے کہا تھا کہ تمہیں بالکل بھی شرمندگی محسوس نہیں ہو رہی؟ اپنے باپ کی عزت کو مٹی میں ملاتے ہوئے جب میں گھر پہنچی تھی تو میرا باپ دروازے پر ہی میرا انتظار کر رہا تھا۔ جو ہی میں نے گھر کے اندر قدم رکھا تھا، اس نے دروازے کو بند کر دیا تھا، اور اس نے کہا تھا کہ میں نے تمہیں کتنی مرتبہ کہا ہے کہ تم وہاں پر مت جایا کرو، لیکن تم وہاں پر کیوں گئی تھی؟ وہ لوگ نیچ ہیں۔ میں نے اپنے باپ کی بات کو سن کر چیخ کر کہا تھا کہ وہ لوگ نیچ بالکل بھی نہیں ہیں، بلکہ وہ لوگ ہی دراصل سچے ہیں۔ میری بات سنتے ہی میرے باپ نے ایک زوردار تھپڑ میرے چہرے پر رسید کیا تھا، جس سے میرا دماغ گھوم گیا تھا، میرا سر چکرا گیا تھا، اتنی زور سے تھپڑ رسید کیا تھا۔ میری ماں کمرے میں چھپا ہوا قرآن مجید اٹھا کر لے آئی تھی، جسے میں نے چھپا رکھا تھا، اور میرے بابا نے مجھے حکم دیا تھا کہ اسے جلاؤ، لیکن میں نے انکار کر دیا تھا، اور میں نے کہا تھا کہ اگر اسے آپ لوگ جلائیں گے تو میں خود کو زندہ مار دوں گی۔ اس کی وجہ سے میرے باپ نے غصے میں آ کر طیش میں آ کر مجھے کمرے میں بند کر دیا تھا، اور وہ کمرے کا دروازہ چند دن بعد ہی کھلا تھا۔ مجھے کھانے پینے کا سامان دن میں ایک مرتبہ ہی پہنچا دیا جاتا تھا۔ میں اپنا زیادہ تر وقت قرآن مجید کی تلاوت کرنے میں ہی صرف کرتی تھی، جس کی وجہ سے مجھے کبھی بھی کسی بھی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑا تھا۔ ایک دن میں ٹیرس پر بیٹھی ہوئی تھی تو میں نے گلی میں سے اس بوڑھے موچی کے بیٹے کو کھڑے ہوئے دیکھا تھا۔ وہ پریشانی سے، بے چینی سے ادھر ادھر گھوم رہا تھا، اور جب اس کی مجھ پہ نظر پڑی تھی تو اس نے میری جانب ایک پرچی پھینکی تھی، جس پر لکھا ہوا تھا کہ باجی، میرے والد صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ اسلام قبول کرنا چاہتی ہیں تو ہم آپ کی مدد کریں گے۔
وہ تھوڑی ہی دیر کے بعد ٹیرس پر چڑھ آیا تھا اور وہ مجھ تک پہنچ چکا تھا، لیکن اس کے بارے میں کسی کو بھی معلوم نہ ہو پایا تھا۔ کسی کو بھی اس کے بارے میں پتہ نہیں چلا تھا، کیونکہ وہ جس جگہ سے چڑھ کر آیا تھا اس جگہ پر اندھیرا تھا۔ اس نے مجھے اسلام قبول ٹیرس پر ہی بیٹھ کر کروایا تھا۔ اسلام کو قبول کرنے کے بعد میں دل ہی دل میں اپنے آپ کو، خود کو بہت زیادہ خوش قسمت اور سعادت مند سمجھ رہی تھی، کیونکہ میری کب سے خواہش تھی، میری ایک دیرینہ خواہش تھی، اور میں چاہتی تھی کہ میں اسلام قبول کروں۔ اگلے ہی دن میرے باپ نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھ لیا تھا، اور میرے باپ نے غصے سے کہا تھا کہ نکل جاؤ گھر سے، اب تم ہماری بیٹی نہیں رہی، اور تمہارا ہم سے آج کے بعد کوئی بھی واسطہ نہیں ہے، کوئی بھی تعلق اور رشتہ نہیں ہے۔ انہوں نے ہمیشہ کے لیے مجھے گھر سے نکال دیا تھا، کیونکہ وہ مجھے مزید برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ وہاں سے میں موچی کی دکان پر آ گئی تھی۔ وہ مجھے اپنے گھر لے گیا تھا، جہاں اس کی بیوی اپنی بیٹی کے ساتھ موجود تھی۔ میں ان کے گھر جا کر بہت زیادہ خوشی اور راحت محسوس کر رہی تھی۔ کچھ ہی دنوں کے بعد میرے اسلام قبول کرنے کی خبر ہر جانب پھیل گئی تھی۔ خاندان والوں نے غصے میں آ کر مجھے جائیداد سے بھی آگ کر دیا تھا، اور کالج والوں نے بھی میرے والدین کے ہی کہنے پر میرا نام کالج میں سے نکال دیا تھا۔ میری دوستوں نے بھی مجھ سے رابطہ کرنا مکمل طور پر ختم کر دیا تھا، لیکن مجھے ان کے بدلنے سے رتی بھر بھی فرق نہ پڑا تھا۔ ایک شام میں مسجد میں بیٹھی تھی، ایک عورت نے دوسری عورت سے کہا تھا کہ یہ وہی لڑکی ہے جو ہندو سے مسلمان بن چکی ہے۔ ان کی بات کو سن کر میں مسکرا اٹھی تھی، کیونکہ مجھے خود پر بہت زیادہ فخر محسوس ہو رہا تھا۔ کچھ ہی دنوں کے بعد موچی بابا نے مجھ سے کہا تھا کہ میرے پاس ایک دینی ادارے والے آئے تھے، اور ان کو ایک ایسی لڑکی کی ضرورت تھی جو قرآن پاک پڑھا سکے۔ موچی بابا چاہتے تھے کہ میں وہاں پر جاؤں، اور میں وہاں پر جانے کے لیے تیار ہو چکی تھی۔ میں نے اسلام کو قبول کرنے کے بعد ان کو بابا کہنا ہی شروع کر دیا تھا۔ جب میں نے پہلی مرتبہ اس مدرسے میں قدم رکھا تھا تو مجھے بہت زیادہ خوشی محسوس ہوئی تھی۔ موچی بابا کا بھی ایک مدرسہ تھا جو ان کے گھر کے ساتھ ہی موجود تھا۔ ایک دن جب میں ان سے ملنے کے لیے آئی تھی تو وہ چاہتے تھے کہ میں ان کی ہمیشہ کے لیے بیٹی بن جاؤں۔ وہ اپنے بیٹے کا نکاح مجھ سے کروانا چاہتے تھے، اور میں نے ان کی رضامندی کے آگے، ان کی چاہت کے آگے، ان کی خواہش کے آگے اپنے سر کو جھکا لیا تھا، جس کی وجہ سے انہوں نے جمعہ کے بابرکت دن میرا نکاح اپنے بیٹے کے ساتھ کروا دیا تھا۔ میں اس دن خود کو ہواؤں میں اڑتا ہوا محسوس کر رہی تھی، کیونکہ میری بہت بڑی خواہش تھی کہ میں ان کے خاندان کا حصہ بن سکوں، اور اللہ تعالیٰ نے بن کہے میری خواہش کو، میری چاہت کو، میری آرزو کو پورا کر دیا تھا، جس کی وجہ سے میں اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کرتی وہ کم تھا۔ میرے والدین نے مجھ سے رابطہ مکمل طور پر ختم کر دیا تھا۔
انہوں نے کبھی بھی میرے بارے میں کچھ معلوم کروانے کی اور مجھے ڈھونڈنے کی تلاش کرنے کی کوشش نہ کی تھی، کیونکہ وہ مجھے اپنی بیٹی ہی نہ مانتے تھے۔ ایک دن بابا نے اپنے مدرسے کی ذمہ داری مجھے دے دی تھی، کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ میں مزید ان کے کام کو آگے بڑھاؤں اور لوگوں کو اللہ تعالی کی راہ میں لے آؤں، جو سچی راہ ہے۔ میں نے اپنی جانب سے ان کی دی ہوئی ذمہ داری کو پورا کرنے کی پوری کوشش کی تھی، اور چند ہی دن گزرنے کے بعد وہ وفات پا گئے تھے۔ لیکن میں نے خود سے پکا وعدہ کیا تھا کہ میں ان کے کام کو مزید پھیلاتی رہوں گی جب تک میرے جسم میں سانس موجود رہے گی۔